مسیح یسوع کے قادر جلالی فتح مند عظیم نام میں تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو بہت بہت سلام۔ بچوں کو پیار۔ خداوند یہوہ پاک خدا آپ سب کو برکت دے، اور خداوند کا جلالی قوی مبارک اور فتح مند ہاتھ آپ کی زندگی میں اسی طرح بڑا رہے، اسی طرح خداوند میں چلتے رہیں، خداوند کی شکر گزاری کرتے رہیں اور خداوند کے نام کو جلال دیں، کیونکہ خداوند کا بیٹا اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ جو کوئی آپ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور خداوند نے ہمیں زندگی دینے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم وہ زندگی جو خدا کی ابدی زندگی ہے اس کو حاصل کریں۔ لیکن اس ابدی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور خدا کے کلام کو پہلا درجہ دیا کریں۔ اور خدا کی یہی مرضی تھی کہ اس کے جو کلام کی سچائی ہے وہ میرے اور آپ تک پہنچے۔ اور خدا یہی چاہتا تھا کہ بنی اسرائیلی قوم کو خدا نے موسیٰ کے ذریعے اپنی توریت، اپنے کلام کو پڑھ کر بتایا، سکھایا۔ اور خدا کے کلام میں یشوع کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندے یشوع کو کہا کہ اٹھ، حوصلہ رکھ اور مضبوط ہو۔ آج میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں بھی اسی طرح اٹھنے کی ضرورت ہے اور خدا کے کلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پیشتر کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ آسمانی پتا، پیارے خداوند یسوع کے نام میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں اور تیرے نام کو جلال دیتا ہوں مالک خداوند، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ اے مالک خداوند، ہمیں توفیق دے تاکہ ہم تیرے کلام کو، تیری باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور خداوند تیرے کلام کی باتوں کو اپنی زندگی میں سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے ہمیشہ خدا اپلائی کر سکیں۔ اے مالک خداوند، تیرا کلام راست اور سچ ہے، تو خود سچائی ہے۔ مالک خداوند یسوع کے نام میں ہمیں توفیق دے تاکہ ہم خداوند تیری آواز کو، تیرے کلام کو سن سکے۔ برکت دے اور ہر طرح کی ڈسٹربنگ، ہر طرح کے ذہنی خیال، سوچ یسوع کے نام میں رموو ہو، اور خداوند ہمیں سننے والے کان، قبول کرنے والا دل دے، پاکیزگی اور حکمت و دانش کا کلام دے، تاکہ مالک خداوند خدا یہ تیرا کلام ہمارے منہ پر قائم و دائم رہے اور خداوند خدا کبھی بھی یہ شریعت کی کتاب ہمارے منہ سے ہٹنے نہ پائے، بلکہ خداوند ہمارا دھیان، ہماری سوچ خداوند تیری طرف ہو۔ ہمیں بڑی حکمت و دانش دینا۔ جتنے خداوند تیرے بیٹے اور بیٹیاں خداوند اس وقت آن لائن ہیں، خداوند تیری آواز کو، تیرے کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں، اے مالک خداوند سب کو بڑی برکت دے تاکہ مالک خداوند آج کا تیرا کلام 100 کا 100 گنا پھل لائے۔ مسیح ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین آمین۔ اگر آپ کلام سن رہے ہیں تو آپ نیچے آمین بھی لکھ سکتے ہیں، اور خدا کے کلام کی باتوں کو سمجھنے سیکھنے کے لیے خدا سے مکاشفات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اور زیادہ پھلدار بنائیں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ بالکل سچائی ہے، اور تب ہم سچائی پر قائم رہیں گے جب ہم سچائی کو قبول کریں گے، اور خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم سچائی سے واقف ہوں۔ یرمیہ کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، اے زمین سن، اے زمین سن، دیکھ میں ان لوگوں پر آفت لاؤں گا جو ان کے اندیشوں کا پھل ہے، کیونکہ انہوں نے میرے کلام کو نہیں مانا اور میری شریعت کو رد کیا ہے۔ اب خدا یرمیہ کو یہ بڑی ٹھوس اور خاص بات میرے اور آپ تک پہنچاتا ہے، اور خدا نہ صرف بنی اسرائیلی قوم کو، نہ صرف اہل یہود کو، اور نہ صرف ان مسیحی لوگوں کو جو مسیح یسوع صرف اور صرف یہی کہتے ہیں کہ ہم مسیح کی قوم ہیں اور باقی جتنی قومیں ہیں وہ رد ہیں۔ نو، خدا کا کلام سب کے لیے ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جتنوں نے خداوند کے بیٹے یسوع مسیح پر قبول کیا انہیں خدا نے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اب نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یونانی رہا، اور نہ کوئی غیر قوم سے رہا۔ اب جتنے خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو سنیں گے وہ برکت پائیں گے۔ اور یہاں خدا کے بندے یرمیہ نے اس بات کو واضح میرے اور آپ کے لیے کہا، اور اس نے کہا، اے زمین سن۔ اے زمین سننے سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام بنی اسرائیلی قوم کے لوگ، اہل یہود، اہل قوم خدا کی آواز کو سنیں۔ اور اس نے کہا، دیکھو میں ان لوگوں پر آفت لاؤں گا۔ خدا کہتا ہے کہ ان لوگوں پر میں آفت لاؤں گا، ان سے میں ناراض ہوں گا جو میرے حکموں کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کے ذہن، ان کے خیال، ان کے اندیشے جو ہیں وہ خدا کے کلام سے ہٹ گئے ہیں، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ انہوں نے میرے کلام کو رد کیا ہے، میری شریعت کو انہوں نے رد کیا ہے، میں بھی ان کو رد کروں گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا نہیں چاہتا
کہ ہم جو ہے رد کیے جائیں، خدا یہی چاہتا ہے کہ ہماری نوبت جو ہے توبہ تک پہنچے۔ اسی طرح میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے کتاب مقدس میں سے، میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا زبور 119 اس کی پہلی آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو کامل رفتار ہیں، جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، بہت سارے دوست، بہت سارے ساتھی آج اس بات پر اڑے ہوئے ہیں، اٹکے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب شریعت جو ہے ختم ہو چکی ہے، شریعت ہم پر اپلائی نہیں ہے، لیکن ان کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ اٹل ہے، اور خدا کا کلام جو ہے وہ بک آف جینیسس یعنی پیدائش کی کتاب سے ملاکی تک، اور متی کی انجیل سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک سب خدا کا کلام ہے۔ اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں اس کلام کو سننے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت نزدیک ہے، اور خدا یہی چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں خدا کے کلام کو سنیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ خدا آج مجھ سے اور آپ سے کلام کرتا ہے، اور خدا کی یہی مرضی ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یرمیہ کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور خداوند فرماتا ہے، کون فرماتا ہے؟ خداوند فرماتا ہے۔ کون خداوند؟ وہ خداوند جس نے زمین کی نیو ڈالی اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ نر و ناری پیدا ہوں، اور خدا نے کہا پھلو اور بڑھو، زمین کو معمورو محکوم کرو، اور خدا نے آج ہمیں یہ اختیار دیا ہے، خدا نے ہمیں یہ اتھارٹی دی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ شاعر کی کتاب میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے میری شریعت کو جو میں نے ان کے آگے رکھی تھی ترک کر دیا، اور میری آواز کو نہ سنا اور اس کے موافق نہ چلے۔ خدا شکوہ کرتا ہے، خدا شکوہ کرتا ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ آپ خدا کے کلام کو رد کریں، بلکہ خدا کی باتوں کو سیکھیں اور سمجھیں۔ اور یرمیہ کا کہنے کا مطلب صرف اور صرف یہی تھا کہ خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو سنا جائے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے جو کلام کی باتیں ہیں وہ آپ کی دل کے اندر نقش ہو جائیں۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ انہوں نے اپنی ہی دلوں کی اور اپنے بلام کی پیروی کی، جس کی ان کے باپ دادا نے ان کو تعلیم دی تھی۔ آج بھی قوموں، قبیلوں، امتوں میں لوگ غیر معبودوں کی تعلیم اپناتے ہیں اور بلام کی تعلیم مانتے ہیں، خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں، اور آج بھی بلام کسی باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے ختم ہو چکی ہے، شریعت اب اپلائی نہیں ہے۔ لیکن خدا نے اپنے بندے یشوع کو کہا، اٹھ، کیا کہا؟ اٹھ اور حوصلہ رکھ اور بے دل نہ ہو، بلکہ تو کیا کر؟ مضبوط ہو، حوصلہ رکھ۔ اور میں آپ کے لیے یہ حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ خدا آج میرے اور آپ سے بھی کلام کرتا ہے۔ خدا آج چاہتا ہے کہ ہم بھی اٹھ جائیں، اپنی زندگی کے اندر اٹھ جائیں، اور خدا کے کلام کو اٹھ کر قوموں، قبیلوں، امتوں میں خدا کی منادی کریں۔ یشوع کی کتاب اس کا 1 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خدا نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ۔ اب یہاں اٹھنے سے مراد یہ ہے کہ آج ہماری زندگی کے اندر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کس لیے ہمیں اٹھانا چاہتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ۔ ہمیں جی اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری زندگی آج بھی مردہ ہے، اگر آج بھی ہم خدا کے کلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں، آج بھی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت ہم پر اپلائی نہیں ہوتی، تو خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اٹھ۔ آج ہمیں بھی اٹھنے کی ضرورت ہے، اور وہ کہتا ہے اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ یہاں خدا نے جو وعدہ کیا ہے بنی اسرائیلی قوم سے کیا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا نے جب وعدہ بنی اسرائیلی قوم سے کیا ہے تو بنی اسرائیل کے لوگ کون ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ مسیح یسوع نے جو زمینی زندگی 33 یا 33.5 سال اس روح زمین پر گزاری،
تو مسیح یسوع نے جو زندگی گزاری، اگر ہم تھوڑا سا بیک پہ جائیں تو ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کو 12 سال کی عمر میں کہ وہ ہیکل میں سیناگاگ میں جاتے ہیں اور یشعیاء نبی کا صحیفہ پڑھ کر سناتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے ان شریعت کی کتاب کی باتوں کو پڑھا اور اس پر عمل کیا۔ اور مسیح یسوع نے جب بپتسمہ لیا تو مسیح یسوع نے یہی کہا کہ مجھ سے ایسے ہی راست بازی پوری کرنی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا آسمان پر جانا اور اس کے بعد آنا، ہم جانتے ہیں کہ مسیح یسوع کس طریقے سے آسمان پر گئے اور کس طریقے سے آنے والے ہیں۔ اور میرے بھائی اور بہنوں، یہ اینڈ ٹائم ہے، اخیر وقت ہے۔ اگر آج بھی ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شریعت ختم ہو چکی ہے، اب ہم پہ اپلائی نہیں ہوتی، اب ہم فضل کے دور میں ہیں، تو فضل تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں پہلے سے ہی ہے۔ اگر میں باغ عدن سے ملتا ہے فضل، اور اس لیے تو داؤد نے کہا کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے وانگوں۔ جس طرح خدا اپنے فضل کو جاری کرتا ہے، ویسے ہی وہ اپنے فضل کو جاری کر کے رحم کرتا اور فضل کرتا ہے۔ فضل جو ہے ہماری زندگی میں آج موجود ہے، اگر ہم اس فضل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک مسیح یسوع اس روح زمین پر رہے، وہ شریعت کی کتاب کو ہی پڑھتے رہے، کیونکہ اس وقت تک تحریری طور پر نیا عہد نامہ موجود نہیں تھا۔ خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے وہ یہی پرانا عہد نامہ ہی پڑھا کرتے تھے، اور ان کے پاس تحریری طور پر کوئی نیا عہد نامہ نہیں تھا۔ اور پالوس رسول نے اپنی زمینی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اس بات کو واضح کیا، بتایا اور یہی سکھایا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے، اور خدا کا کلام جو ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوا۔ اور یشعیاء نے بھی بڑی خوبصورت باتیں شریعت کے تعلق سے کہی ہیں، لیکن ابھی میں یشوع کی کتاب میں سے ایک اور حوالہ آپ کو پڑھ کر بتانا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے 5ویں آیت میں، لکھا میں تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ خدا کا یہ وعدہ ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جب تم میری شریعت پر، میرے آئین پر، میرے قوانین پر چلو گے تو میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا، یعنی نہ تمہیں کبھی چھوڑوں گا اور نہ کبھی تجھ سے الگ رہوں گا۔ خدا نے کہا سو تو مضبوط ہو جا۔ خدا یشوع کے بیٹے نون کو یہ کہہ سکتا ہے کہ تو مضبوط ہو، تو آج ہمیں بھی خدا کے کلام کی باتوں کو سنانے کے لیے مضبوط ہونا ہے، اٹھنا ہے اور قوموں قبیلوں میں جا کر سچائی کو بیان کرنا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ سچائی سے تم واقف ہو تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے خدام، بہت ساری ڈینومینیشن جو ہیں آج وہ آزاد ہونا نہیں چاہتی۔ آج وہ آزاد ہونا اس لیے نہیں چاہتی کیونکہ وہ اپنی تعلیم جو ہے رائج کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ڈینومینیشن ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر بے شمار ڈینومینیشنز ہیں، اور جس طرح بہت سارے اسکول کالجز ہیں اور ان کے اپنے سلیبس ہیں، اسی طرح ہم ڈینومینیشن کے بھی سلیبس دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی تعلیم ہے، اپنے قانون، اپنے لا ہیں، لیکن بائبل کا لا وہ ایک ہے، بائبل مقدس ایک ہے، خدا کا کلام ایک ہے۔ اور اس لیے خدا نے کہا تھا کہ سچائی سے تم واقف ہو، سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ آج ضروری ہے کہ ہم بھی سچائی سے واقف ہوں اور سچائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور خدا نے کہا کہ تو فقط مضبوط اور دلیر ہو اور احتیاط کر، اس پر ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو حکم دیا ہے۔ اور یہ حکم دینے والا کون تھا؟ خداوند خدا تھا۔ خدا نے حکم دیا تھا بنی اسرائیلی قوم کو، خدا نے موسیٰ کو یہ حکم دیا تھا کہ تو جا کے سب قوموں، قبیلوں، امتوں میں، اہل یہود اور تمام ایک سرے سے دوسرے سرے تک دنیا میں جہاں جہاں ہے اس بات کو پہنچا۔ اور خدا نے کہا کہ خدا کے کلام میں یہ تحریر ہے کہ خدا نے کہا کہ احتیاط کر اور اس پر ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ دہنے مڑنا نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی ہوگی۔ اب کامیابی کی جو کسوٹی ہے، کامیابی کا جو خاص رزلٹ ہے یا کی ورڈ ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، نمبر 1 پڑھنے والا، 2 سننے والا، اور 3 اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔
میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر ہم مبارک ہونا چاہتے ہیں، ہم خدا کے کلام کی سچائی کو قبول کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں سچائی سے واقف ہونا ہے، خدا کے کلام کو سننا ہے، اس کو عمل کرنا ہے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہم کب مضبوط ہوں گے، کب سٹرونگ ہوں گے؟ جب ہم خدا کے کلام کی باتوں کو سنیں گے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبالمندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ یہ کامیابی کی کنجی جو ہے خدا کے کلام میں ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر آپ اس کلام مقدس کی کنجی کو، کی ورڈز کو حصہ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آج سے یہ مت کہے کہ شریعت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ شریعت کبھی ختم نہیں ہوئی، خدا کا کلام کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ قائم اور دائم ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ کل، آج، بلکہ اب تک میں یکساں ہوں۔ جب خدا کا کلام یکساں ہے، خدا کا کلام بالکل سچ اور حقیقت ہمارے درمیان موجود ہے، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا ہے جیسے باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال، تو پھر ہم اس کے جلال سے اپنے آپ کو منور کریں، اس کلام کی سچائی سے روشنی حاصل کریں، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ اگر ہم دنیا کے نور ہیں تو اس نور کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اس سچائی کو قبول کرنا ہے، اور خدا کا بیٹا اس لیے آیا تھا تاکہ وہ سچائی آپ پر ظاہر کرے۔ اور خدا کے بندے نے یہاں یشوا کو یہ کہا کہ اٹھ اٹھ، آج ہمیں بھی اٹھنے کی ضرورت ہے، قوموں قبیلوں میں جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے متی کے انجیل میں کہہ دیا تھا کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، ان کو یہ تعلیم دو۔ اگر آج ہم تعلیم دیتے ہیں خدا کے کلام پر عمل کرنے کے لیے، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اب شریعت جو ہے ختم ہو چکی ہے، اب فضل کا دور ہے، اب ہمیں وہ باتیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج میں 3 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بڑی خاص اور اہم ہیں۔ آپ ان کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں، لکھ لیں، آپ کی زندگی کے لیے یہ کارآمد ہوں گی۔ پہلی بات کہ کہانت جو ہے اب وہ ختم ہو چکی ہے، کہانت نہیں ہے، کیونکہ ہارون کی جو کہانت تھی وہ کہانت اب ختم ہو چکی ہے۔ اب اگر کاہن اگر چاہے بھی کہ میں قربانی کروں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ہیکل میں جانا ضروری ہے، لیکن اب چونکہ کہانت نہیں ہے، اب ہیکل موجود نہیں ہے، تو وہ قربانی کہاں کرے؟ اب قربانی کرنے کے لیے اب اس کو برے کی ضرورت ہے۔ اب برا وہ قربان کرے تو کہاں کرے؟ قربان کرنے کے لیے تو ہیکل موجود نہیں ہے، اور اگر ہیکل موجود نہیں ہے تو اس کے لیے کاہن موجود نہیں ہے، اور اگر کاہن نہیں ہے، ہیکل نہیں ہے، برا نہیں ہے، تو پھر ہم قربانی کیسے کریں؟ ہم قربانی چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بیلوں اور بکروں کا خون اب گناہوں کو دور نہیں کرتا، پاک اور بے عیب برا یسوع مسیح ناصری میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا، تاکہ جو کوئی اب اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، پالوس رسول نے کہا کہ ہمارا بھی فساد یعنی مسیح قربان ہوا ہے۔ اب یسوع مسیح کی قربانی جو ہے، یسوع مسیح کی قربانی جو اس دنیا میں آ چکی ہے، اب ہمیں کسی قسم کا بھی برا جو ہے وہ ہیکل میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہیکل موجود نہیں ہے، کاہن موجود نہیں ہے، اور جب کاہن موجود نہیں ہے، ہیکل موجود نہیں ہے، تو پھر ہمیں برے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم شریعت پر عمل کریں گے تو پھر ہمیں قربانیاں لانی پڑیں گی، ہمیں شریعت کے سارے دستور جو ہے عمل کرنے پڑیں گے، تو ان کی سوچ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے متی کے انجیل اس کے 24ویں باب میں یہ ساری باتیں، ساری انسٹرکشن جو ہے بتا دی، تحریر کر دی کہ جو فقی اور فریسی جو کرتے تھے، ہمیں وہ فقی فریسیوں والی تعلیم کو حاصل نہیں کرنا، بلکہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو رائج کرنا ہے، خدا کے کلام کو بتانا ہے، سکھانا ہے۔ اور لکھا ہے کہ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے گا تیرے ساتھ رہے گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر آپ سچائی کے کلام کو بیان کرنا چاہتے ہیں، خدا کی سچائی کے کلام کو قوموں قبیلوں امتوں میں لانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ مضبوط ہو جائیں، اٹھ جائیں، یشوا کی طرح
اٹھ جائیں، مضبوط ہو جائیں اور دلیری کے ساتھ خدا کے کلام کو بیان کریں، کیونکہ خدا کا کلام سچا ہے، خدا کا کلام راست ہے، خدا کی شریعت جو ہے پاک ہے، اس کے حکم پاک ہیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے زبور 119 اور اس کی دوسری آیت مبارک ہے، وہ جو میری شہادتوں کو مانتے ہیں اور پورے دل سے اس کے طالب ہیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کی 11ویں آیت میں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اے خداوند تو مبارک ہے، مجھے اپنے آئین سکھا اور میں اپنے لبوں سے تیرے احکام کو مانوں گا، بیان کروں گا۔ خداوند ہمیں توفیق دے تاکہ ہم خداوند کی باتوں کو، خدا کے کلام کی سچائیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جب ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو اپنا حصہ بنائیں گے تو اب خدا کے کلام میں لکھا ہے 5ویں آیت، کاش تیرے آئین ماننے کے لیے میری روشیں درست ہو جائیں۔ آج ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ کاش 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 تیرے آئین ماننے کے لیے میری روشیں درست ہو جائے۔ ہمیں اپنی روشوں کو درست کرنا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب میں تیرے سب احکام کا لحاظ رکھوں گا تو شرمندہ نہ ہوں گا۔ جب آپ خداوند کے کلام کو، خدا کی سچائی کو بیان کریں گے تو آپ کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے، کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ تو حوصلہ رکھ، مضبوط ہو۔ آج ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جب میں تیری صداقت کے احکام کا کلام سن لوں گا سچے دل سے، تیرا طلبگار ہوں گا، میں تیرے کلام کو مان لوں گا، تیرے کلام کی سچائی کو اپنی زندگی میں رکھ لوں گا، تو پھر میں تیرے خلاف کبھی گناہ نہ کروں گا، کیونکہ داؤد نے کہا کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ گناہ نہ کروں۔ خداوند ہمیں توفیق دے، خدا ہمیں برکت دے تاکہ ہم خدا کے آئین کو، خدا کے قوانین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور خداوند یسوع مسیح کی اس بات کو اپنی زندگی میں ہمیشہ پہلا درجہ دے۔ میرے ساتھ آپ نکالیے گا ایک اور حوالہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، متی کی انجیل اور اس کا 6واں باب میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ آپ بھی میرے ساتھ ضرور نکالیے خدا کے کلام میں سے، اور خداوند یسوع مسیح کی اسٹیٹمنٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی زندگی کے اندر یہ بہت ہی خاص اور اہم بات جو مسیح یسوع نے اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے بیان کی اور مجھے اور آپ کو سکھایا، اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو ہی اگر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو کبھی ہم شرمندہ نہیں ہوں گے، کبھی ہم بے دل نہیں ہوں گے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ میرے ساتھ آپ نکالیے گا متی کی انجیل اور اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ مسیح یسوع نے یہ کہا یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اور یہاں خداوند کے کلام میں ہم نے سیکھا، پڑھا کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ لکھا ہے کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں سے بھی کسی کو توڑے گا، یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا، ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی، اور میں آپ کو بتا رہا تھا کتاب مقدس میں مسیح یسوع نے کہا تھا کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پر جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں سے بھی کسی کو توڑے گا، یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا، ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی، تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ
بنانا چاہتے ہیں تو پھر آئیں ہم اپنی زندگی جو ہے اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کے سپرد کریں، اور ہم بھی نون کے بیٹے یشوا کی طرح اٹھ جائیں، قوموں قبیلوں میں سچائی کی تعلیم دیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سچائی سے تم واقف ہو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر ہم آج سچائی کو قبول کرنا چاہتے ہیں، سچائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آج سے ہم یہ مان لیں کہ شریعت کی کتاب جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی۔ خدا کی شریعت، خدا کا کلام، یہ توریت جو ہے، انسٹرکشن جو ہے، اور یہ تعلیم جو ہے، ہدایت ہے، یہ سکھانے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے، اور ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کی جو پہلی 5 کتابیں توریت، یہ نصیحت کے لیے ہے، ہدایت کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے۔ اور عبرانیوں کو رائٹر کہتا ہے کہ خدا نے طرح بطرح، حصہ بے حصہ خدا نے نبیوں کے ذریعے کلام کیا، اور اخیر میں اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کلام کو ہم تک لایا، تاکہ ہم اس کلام کو سنیں، سمجھیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، تاکہ آپ اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں، اور اپنی زندگی جو ہے اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر گزار سکیں۔ خداوند خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت دے، اور خداوند اپنے چہرے کا نور آپ کی زندگی میں چمکائے۔ اسی طرح خدا میں بڑھتے رہیں، خدا کی آواز، خدا کے کلام کو سنتے رہیں اور برکت پاتے رہیں۔ خداوند یہوہ پاک خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔